بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. یہ بڑی خوش آئند اور پرمسرت موقع ہے اور پروگرام ہے کہ ہمارے دینی مراکز کے اندر مختلف شہروں میں علوم اسلامیہ کے حوالے سے تدریس کا سلسلہ چلتا ہے اور چھٹیوں کے وقفے میں عمومی طور پر بھی سارا سال بھی یہ سلسلہ بعض مدارس کے اندر مراکز کے اندر چلتا ہے اور چھٹیوں کے وقفے میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ منتظمین اہل علم نوجوان طلبہ خصوصی طور پر مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کرام کے لیے مزید ان کی علمی پیاس بجھانے کے لیے انتظامات کرتے ہیں. یہ بہت ایک اچھا خوش آئند پروگرام ہے جہاں بھی یہ ہوتا ہے اور یہ یہاں بھی ہو رہا ہے. اس لحاظ سے یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اہل علم کو اپنے علمی پیاس بجھانے کا موقع ملتا ہے. کتاب و سنت کے حوالے سے مزید غور و فکر اور محنت کرنے کے مواقع میسر آتے ہیں. جو بھائی اس سلسلے میں تشریف لائے ہیں یہ خصوصی طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو
جو اپنے یہ چھٹی کا آرام کا وقفہ چھوڑ کر دور دراز سے تشریف لائے ہیں اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے، اپنے علم کے اندر رسوخ کے لیے، علم میں اضافے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کی یہ خواہش پوری فرمائے، زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی اور اس پروگرام سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اہل علم، راسخ علماء جو یہاں تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے، ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے کہ وہ ہمارے نوجوان علماء کی علمی تربیت بأحسن انداز کر سکے۔ تو میرے بھائیو، یہ دورہ تفسیر کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے، تو یہ سمجھو کہ ایک اس شعبے میں تخصص کی شکل ہے، اور تخصص، اسپیشل کورس اور علم میں ایک شعبے میں علم میں اضافے کے لیے یہ محنت ہم نے کرنی ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ آیت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کا آغاز، پہلا رکوع ہی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کا کچھ حصہ محکم ہے، ہن ام الکتاب، اصل کتاب وہ ہے، اور کچھ حصہ متشابہات پہ مشتمل ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، نفاق کی بیماری ہوتی ہے، وہ ان کے پیچھے لگتے ہیں، اپنا مطلب کجی کو تلاش کرنے کے لیے، اپنے غلط مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ متشابہات کو اپنا ایک ٹارگٹ بناتے ہیں اور اس سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل جو قرآن مجید کا متشابہات پہ مشتمل حصہ ہے، اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، علم میں پختگی رکھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے اہل علم کا کچھ اختلاف بھی ہے کہ الراسخون فی العلم، اس کا پیچھے لفظ اللہ پر عطف ہے یا یہ الگ جملہ شروع ہو رہا ہے۔ صحیح بات یہی نظر آ رہی ہے کہ لفظ اللہ پہ اس کا عطف ہے، اور متشابہات کی تعویل، تفسیر، حقیقت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور علم میں رسوخ رکھنے والے، علم میں پختگی رکھنے والے اہل علم بھی متشابہات کی تعویل کو جانتے ہیں۔ اور مزید آگے اللہ نے فرمایا، یہ جملہ سمجھو کہ ایک حال کے انداز میں ہے، یقولون آمنا بہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے، تو وہ متشابہات پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کی حقیقت کو جانتے بھی ہیں۔ یہاں سے بات کیا سمجھ آئی کہ جو لوگ علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے واضح طور پر کہ علم میں رسوخ وہ کتنی اہمیت والا ہے۔ تو ہم نے وہ رسوخ حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ متشابہات کی تعویل کو جانتا ہے، اور علم میں رسوخ رکھنے والے وہ بھی اس کی تعویل اور حقیقت کو جانتے ہیں۔
اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی کئی جگہوں پہ یہ واقعہ آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ٹھہرے۔ مقصد تو کچھ اور تھا، والد کے کہنے پہ وہ بھیجے گئے تھے، لیکن چونکہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا، دین کے ساتھ محبت بچپنے سے تھی، اس لحاظ سے ذہن یہ بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام دیکھتے ہیں، رات کیسے آپ قیام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے محسوس کیا کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے، انہوں نے چپکے سے آپ کے پاس پانی رکھ دیا۔ یہ ایک ذہین بچے کا کام تھا، کیونکہ پوچھا نہیں ہے کہ پانی کی ضرورت ہے، ضرورت تھی پوری کی ہے، پھر آپ کو بتایا بھی نہیں جا کے اس موقع پہ بات آپ سے نہیں کی ہے، یہ بھی سمجھداری کی علامت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو آپ سمجھے کہ بڑا ذہین بچہ ہے۔ ہمارے ہاں ذہین بچوں کو قرآن حدیث کی طرف نہیں لایا جاتا، اللہ ماشاءاللہ ہیں دنیا کے اندر بڑی مثالیں ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں سلسلہ جو چلتا ہے نا وہ یہ ہے کہ بچے ذہین اگر مل جائیں نا تو والدین کے لیے وہ امتحان ہی بن جاتے ہیں، اور کہنے والے پھر کہتے ہیں جی جناب ان کو ڈاکٹر بنائیں جی، انجینئر بنائیں جی ماسٹر ڈگری کروائیں جی، ایم فل اور جناب پی ایچ ڈی کروائیں جی، بڑا افسر بنائیں جی، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی ذہانت کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دے۔ اور ایک روایت میں ہے وَعَلِّمْهُ التَّاوِیل، اللہ تعویل اس کو سکھا دے۔ یہ اس قرآن مجید کی آیت وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ کو سامنے رکھے، اس حدیث کو جو مستدرک حاکم وغیرہ کی ہے قابل استدلال ہے روایت، اس کو سامنے رکھے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعویل، قرآن مجید کی تعویل وہ جانی جا سکتی ہے، اس کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ چیز ممکن نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذہین و فتین بچے ابن عباس کے لیے علمہ التاویل کی دعا نہ کرتے۔ گویا یہ والراسخون کا فی العلم کا نا عطف لفظ اللہ پر پیچھے پڑھ رہا ہے اور یہ روایت اس کی تائید کرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ذہانت و فطانت کو کس شعبے میں کام لانے کی ترغیب دی؟ ہمارے سامنے بھی یہ چیز ہے، آپ نے دعا کی ہے تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ بچے اگر اللہ تعالیٰ ذہین دیتا ہے تو ان کو دین کے لیے لگانا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے، تفقہ فی الدین کے لیے اور تعلم تعویل کے لیے لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ تو بہرحال رسوخ فی العلم کی بڑی اہمیت ہے۔ ویسے تو لوگ آج کل کہتے ہیں جی اسپیشلائزیشن کا دور ہے بھی حقیقت،
معاشرے کے اندر یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بات شروع سے ہی ہے. وہ صرف نا وہ لفظوں کی حد تک وہ آج یہ لفظ بن گئے ہیں تخصص والے، ورنہ کسی دور میں اہل علم وہ ہوتے ہی سارے راسخ فی العلم تھے. جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کوئی ایک ایک جلد دو دو جلدیں نہیں، اور ایک ایک دو دو کتابیں نہیں، بہت ساری کتابیں، سینکڑوں کے حساب سے کتابیں، اور ایک ایک کتاب کئی کئی جلدوں پہ مشتمل. حافظ ابن حجر ان کے حالات دیکھے پڑھے، سمجھ آتی ہے. تو ان کا تو کام کیا ہوا ہم سے پڑھا ہی نہیں جاتا جتنا انہوں نے. تو وہ جی یہ تخصص کے حوالے سے کوئی کمی تھی ان کے اندر، اسپیشلائزیشن والا مسئلہ نہیں تھا، بھلا بات واضح ہے. تو یہ ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے، اور کامیاب بھی اہل علم وہی ہوتے ہیں جو تخصص کرتے ہیں اور علم کے اندر رسوخ پیدا کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی اس حوالے سے کافی واضح ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، کہ قرآن کے ساتھ مہارت حاصل کرنے والا. قرآن کے ساتھ مہارت وہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید کو تجوید و قرات کے حوالے سے کوئی آدمی قرآن کے حوالے سے ماہر ہے، پڑھتا ہے پڑھاتا ہے تو وہ الماہر بالقرآن ہے. یہ مفہوم اس کا بہت محدود ہے. ٹھیک ہے، اس مفہوم میں یہ چیز بھی آتی ہے، تجوید و قرات میں کوئی آدمی ماہر ہے اور وہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کے حوالے سے مہارت جو ہے نا، اس کا ترجمہ ٹھیک ہے ظاہری طور پر پڑھنا صحیح تلفظ کے ساتھ، ان کی قراءات کے قرآن مجید کی قراءات کے حوالے سے، حروف کے حوالے سے دلچسپی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ اور صحیح ترجمہ اور قرآن مجید کی تفسیر اور سلف کے منہج کے مطابق تفسیر وہ اول نمبر پہ اس میں آتی ہے. تو جو آدمی قرآن مجید کا ترجمہ صحیح طور پر سیکھتا ہے اور تفسیر سمجھنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مقام تو بڑا اونچا ہے. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاک باز فرشتے، اور فرشتے بھی کون سے؟ خصوصی فرشتے تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، نیکوکار ہیں، لیکن یہاں بات یہ بھی آ رہی ہے مع السفارہ، اور سفارہ کا مطلب یہ ہے جو انسانوں کے اور اللہ کے درمیان میں سفیر بنتے ہیں، رابطے کا کام دیتے ہیں. وہ باقی فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والے ہیں، زیادہ اہمیت والے ہیں، اور یہ کام سب سے زیادہ جبریل امین نے کیا ہے، تو وہ باقی فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو ماہر بالقرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا درجہ بیان کیا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب اور مکرم فرشتے، نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ان کا ساتھ ہوگا. اس سلسلے میں ایک غالباً امام راضی، ابو زرع راضی کے حوالے سے بات ہے، فوت ہوئے تو کچھ شاگردوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ بڑے پاک باز فرشتوں کے ساتھ وہ چل پھر رہے ہیں، ان کا ساتھ ہے. تو خواب میں کسی نے پوچھا استاد محترم یہ آپ کو مرتبہ اور مقام کیسے ملا ہے؟ تو انہوں نے جو بات کی وہ بھی بڑی اہمیت والی ہے. فرمانے لگے کہ میں نے نا غالباً 6 لاکھ احادیث کا انہوں نے بتایا کہ وہ احادیث جو ہے میں نے نا پڑھی ہے، لکھی ہے،
اور جب بھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے تو میں نے درود پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے۔ تو بہرحال یہاں سے بھی یہ بات سمجھ آ رہی، ویسے تو احادیث سے ہی بات واضح سمجھ آ رہی ہے کہ نیک لوگوں کا اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بشر انسانوں کا ساتھ وہ مقرب اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے مہارت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ ماشاءاللہ علوم اسلامیہ کا زیادہ تر میرا خیال ہے کورس مکمل کر کے تشریف لائے ہیں، اور اس رستے میں تو آدمی جب نکلتا ہے شروع میں ہی تو وہ بہت ساری چیزوں کا اسے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اخلاص نیت ہے، نیت کا خلوص سب سے پہلی بات یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف وہ اہل علم کے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق شوق ہونا چاہیے۔ یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ ہمارے اہل علم باز، ویسے یہ بات بہت محدود ہے، اصل بات آپ نا پرانے سلفی اہل علم کے حالات پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جتنے بڑے بڑے علماء آج کے دور کے ہوں یا پہلے دور کے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے لے کر اہل علم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے بہت زیادہ باذوق واقع ہوئے، اور ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ صرف علمی نکات تلاش کر لینا، ان کو یاد کر لینا، دل میں جگہ دے دینا، رجسٹروں میں لکھ لینا، محفوظ کر لینا، یہ کافی نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ، خصوصی طور پر رمضان میں بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور اہل علم زیادہ تر آپ دیکھیں کہ رات کے قیام کے وہ عادی ہوتے تھے۔ تو علمی نکات سمیٹنا جو ہے وہ ہمارا مشغلہ ہے، خوش آئند چیز ہے یہ، لیکن ہم نے صرف یہ کام نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو تھکانا ہے، اور تھکانا اللہ کی عبادت میں بھی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور دیکھا گیا ہے کہ جو آدمی، جو عالم وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جتنی زیادہ دلچسپی لیتا ہے نا، اس کے علم میں اتنا ہی زیادہ نکھار آتا ہے۔ کہنے کے چار چاند لگتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بندے کا دنیا میں آنے کا تو مقصد ہی اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہ رستے میں ایک بھائی نے سوال کر رہا تھا مجھ سے جی کہ نماز تراویح کے دوران کوئی صرف و نحو پڑھانا تراویح کو چھوڑ کر کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی تراویح ضروری تو نہیں ہے، ظاہر بات ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں، اگر سوال آپ کا یہی ہے جواز کا تو جواز تو ہے ہی ہے۔ نہیں میرا سوال جواز کا نہیں ہے، بہتر شکل کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ بہتر شکل تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کا کوئی ٹائم مطلب ہے دورانیہ کو 24 گھنٹے تھوڑا یا 8-10 گھنٹے تھوڑا کہ آپ مطلب ہے علمی کام مزید کر نہیں سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کچھ چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ بھائی نا وہ علمی نکات سمیٹنے میں اتنا زیادہ مگن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا وہ ثانوی حیثیت بن جاتی ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کام نہیں ہم نے کرنا، اللہ کی عبادت ساتھ ساتھ ہے، اور اس کے لیے نا آپ کو بہت زیادہ اسپیشل
ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے میرے حساب سے. نماز تراویح کا چلو آپ کہیں گے کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہے، لیکن عبادت کا اگر ذوق ہے نا تو 5 ٹائم آپ کے پاس ہیں بڑے. ہمارے ہاں بھائی جو ہے نا وہ اذان ہو گئی، اذان سے پہلے ہی پتہ ہے، ٹائم کا تو پتہ ہے اذان ہونے والی ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، کوئی فکر نہیں. ابھی اذان نہیں ہوئی جی، اذان ہو گئی ہے پھر بھی ابھی 15 منٹ باقی ہیں، وہ جناب آخر میں بھاگے بھاگے آئے اور نماز پڑھ لی. یہ عبادت میں ذوق والے لوگوں کا کام نہیں ہے. عبادت کے حوالے سے اگر آپ باذوق بننا چاہتے ہیں تو بس اذان کی بھی انتظار نہ کریں. اگر اذان ہونے لگی تو چھوڑ دے کام سارے، نماز کی تیاری کریں، مسواک کریں، تیار ہو کے آ جائیں، کوئی نماز سے پہلے کوئی نوافل ادا کریں، کوئی دعا کریں، کوئی اللہ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں. تو یہ چیز جو ہے نا راسخ فی العلم جو ہے نا وہ اس چیز کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے. اس لحاظ سے یہ چیز ہمارے ساتھ ساتھ اور زندگی کا پورا پورا لازمہ اور حصہ بننا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ کا ڈر وہ ساتھ ساتھ ہے. عبادت آ جائے تو اللہ کا ڈر بھی. صحیح عبادت اگر آدمی کرنے لگ جائے تو اللہ کا ڈر پھر آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بات کی ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن مجید پڑھنے سننے سے آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ چیک کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو. قرآن مجید کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو کیا کیفیت ہماری بنتی ہے، یہ ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو چیک کرے. اور یہ چیز اگر ہوگی تو انشاءاللہ میرا یہ تجربہ ہے کہ پھر علم کے اندر نا رسوخ بھی آتا ہے اور وہ علم کا جو نور ہے نا، علم کی چاشنی، وہ بھی آدمی کو حاصل ہوتی ہے. تو اسی طرح جب آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو دیگر صفات بھی آ جائیں گی. جب آدمی جو سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا، شریعت کی بغاوت نہیں کرے گا، امانت داری، دیانت داری، یہ ساری چیزیں جو ہیں آدمی کے اندر وہ سمٹنے شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انداز میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی توفیق دے کہ ہم جو قرآن مجید کا دیکھیں علمی نکات، صرف کے نکات، نحو کے نکات کو بلاغت، بڑا یہ بڑا وسیع ایک مطلب ہے شعبہ ہے. تو یہ سارے کس لیے ہم نے پڑھنے ہیں؟ صرف نکات برائے نکات. یہ تو میں سمجھتا ہوں کھوکھلا اور بالکل جو ہے نا وہ بے مقصد سا یہ کام ہے. اصل کام تو قرآن کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور قرآن مجید پڑھ کے اللہ خالق و مالک کے ساتھ ربط اور تعلق جوڑنا ہے. ہم نے وہ تعلق جوڑنا چاہیے. تو اس کا ایک حصہ جو ہے نا یہ علمی نکات سمیٹنا ہے. بہرحال قرآن مجید کا ترجمہ یہ ایک دو باتیں جی بڑی اہمیت والی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ غور کرنے کی اور ان کو اپنے ذہن میں رکھنے کی توفیق دے کہ قرآن مجید کا اصل مقصد وہ اللہ خالق و مالک کے ساتھ رابطہ ہے. یہ بات علماء کرام ہیں ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا وہ کیسے. ویسے تو ہمارا غیب پہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات بنائی ہوئی، اس پہ غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت آدمی کو حاصل ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے معاون ہے، ممت ہے. لیکن ایک چیز ہمارے پاس ایسی بھی ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے.
اور ہمارے پاس ہے. ایک ہی چیز ہے یہ، باقی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. یہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اس کے ذریعے سے پھر فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اللہ تعالیٰ سے جو آدمی ڈرتا ہے نا وہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرتا ہے. تو یہ چیز ہم نے سامنے رکھنی ہے اپنے. تو قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے نا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں لیکن ترجمہ کرتے ہوئے نا ہم ان کو سامنے نہیں رکھتے. اس حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے یہ چیز ہوگی، کوئی ایسا دور تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ ویسے ہی لوگ اس کو ناجائز اور حرام سمجھتے تھے. بڑی فتوی بازی ہوئی ہے اس حوالے سے. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے دور میں شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، ان کے ترجمے آئے ہیں نا ہماری زبانوں میں. تو اس دور میں لوگوں نے بڑے فتوے لگائے تھے وہ قرآن مجید کا ترجمہ تو ممکن ہی نہیں ہے جی، یہ تو بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ترجمہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جس کے وہ ممکن ہے کوئی علمی پس منظر بھی ہو لیکن نقصان تو بہرحال بہت بڑا ہوا نا کہ براہ راست قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے طریقہ ہی کوئی نہیں تھا. بس وہ سنی سنائی باتیں ہی جو ہیں جس سے آدمی کا تعلق جو ہے نا براہ راست قرآن مجید سے پیدا نہیں ہوتا ہے. تو ایک شکل وہ ہے کہ ترجمہ جی ممنوع ہے، منع ہے، ناجائز ہے، نہیں کر سکتے. اور ایک ہمارے ہاں بھی میں نے تو یہ چیز کافی نوٹ کی ہے کہ ہمارے ہاں نا یہ سمجھا جاتا ہے مدارس کے اندر بھی کہ سب سے آسان کام جو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا، وہ زیادہ مہارت نہ بھی ہونا، زیادہ کوئی آدمی صرف نحو بلاغت کو نہ بھی جانتا ہونا، کوئی حدیث پہ زیادہ عبور نہ بھی ہونا، تو یہ ترجمہ پڑھا لیں گے. اور پھر وہ ترجمے کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ واضح ہے. تو قرآن مجید کا ترجمہ کرنا جائز ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے اور اہل علم اس کا ہمیشہ سے اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کے شیان شان ہے آدمی نہیں کر سکتا. یہ آدمی کی یا اہل علم کی اپنی حد تک ایک کوشش ہی ہوتی ہے. تو وہ کوشش بہرحال ہم نے کرنی ہے ترجمہ قرآن مجید کا وہ صحیح کیا جائے. اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے بات آپ سمجھیں گے کہ باتیں ظاہری طور پر معمولی ہیں لیکن ترجمہ ان کو اگر سامنے نہیں رکھیں گے تو صحیح ترجمہ نہیں ہوگا. فعل ایک لازم ہوتا ہے، ایک متعدی ہوتا ہے. ایک لفظ فعل لازم ہے، اس کا ترجمہ آپ قرآن مجید جی کوئی ذرا مجھے دے رہا، اس کا ترجمہ اگر آپ متعدی کے انداز میں کریں گے تو ٹھیک نہیں ہے. اس کی نا بڑی مشہور و معروف ایک مثال ہے، کافروں کے اعمال وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے. اس حوالے سے بات اللہ تعالیٰ نے نہ کرتے ہوئے فرمایا ہے مثل الذین ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کا مثل، یار یہ نہیں ہے، ایک اور جگہ پہ ہے یہ الفاظ، فاحترقت، وہاں لفظ آ رہے ہیں تیسرے پارے میں یہ الفاظ کہ ایود احدہم، اس آیت کے اندر الفاظ ہے کہ ایک آدمی اس کا ایک باغ ہے اور باغ کے اندر بہترین پھل بھی ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ کمزور ہے، تو اب اس کو بڑھاپا پہنچا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو باغ کی ظاہر ہے زیادہ ضرورت ہے. تو
ایسی حالت میں اگر اس کا باغ سارا کا سارا کسی آفت کی وجہ سے، جیسا کہ یہاں بیان ہوا ہے، جل جائے تو آدمی کی اس وقت جو پوزیشن ہوگی بہت زیادہ مایوسی والی اور پریشان کن ہوگی نا. یہ بات بیان کرتے ہوئے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، ایک بگولا اس کو پہنچا، فَاحْتَرَقَتْ. اب ہمارے ہاں عام اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی اس نے، وہ بگولے نے نا اس باغ کو جلا دیا، فَاحْتَرَقَتْ. حالانکہ ہم جانتے ہیں سارے ہی کہ باب افتعال لازم ہوتا ہے، تدینی ہوتا ہے. تو ترجمہ اس کا یہ کرنا چاہیے فَاحْتَرَقَتْ، کہ وہ جل گیا. اگرچہ وہ آفت کے نتیجے میں ہی باغ جلا ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ جل گیا. بات معمولی ہے ظاہری طور پر، لیکن قرآن مجید کے الفاظ احرقت بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، یا حرقت بھی کہا جا سکتا تھا، وہ نہیں ہے، بس باغ جل گیا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، باغ جل گیا. تو فعل لازم ہے تو لازم کے انداز میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیے. انہو علی رجعہ لقادر، رجع یرجع رجوعا، اس کا معنی لوٹنا ہوتا ہے، لازم کا انداز. قرآن عربی زبان جو ہے یہ بڑی جامع ہے، اس کے اندر معمولی فرق کے ساتھ نا الفاظ کے ترجمے میں مفہوم میں فرق آ جاتا ہے. رجع یرجع یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے. اگر اس کا مصدر رجوعا ہو تو اس کا معنی لازم والا ہے، لوٹنا. اور اگر رجع ہو اس کا مصدر تو پھر اس کا معنی متعدی والا. انہو علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ اس کے لٹانے پر قادر ہے. اسی طرح ایک بات نا قرآن مجید میں بہت ساری ہے کہ حصر کا انداز ہوتا ہے. حصر کہہ لو، قصر کہہ لو، ہاں جی. تو ہمارے ہاں نا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ نا لحاظ نہیں رکھا جاتا، حصر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. مثال کے طور پر ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب، کیا ترجمہ ہے اس کا جی؟ ہم نے آپ پر توکل کیا. یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مفعول پہلے آ جائے، مشہور و معروف مثال ہے سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد، کیا معنی ہے اس کا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. نہیں، نہ یہ کافی ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. حصر کے لیے اپنی زبان میں لفظ جو بھی بول لے، لیکن یہاں حصر والا معنی ہے، وہ معنی ہم نے کرنا ہے. تو یہ جملے آ رہے ہیں ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف ہی ہم نے رجوع کیا ہے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے. لفظ حصر والے ہیں، اس انداز میں حصر کا معنی کرنا ہے. اسی طرح الا لہ الخلق والامر، خبردار، لہ الخلق، اسی کے لیے مخلوق ہے، اسی کے لیے حکم ہے. یہاں یہ خبر جو ہے نا مقدم آئی ہے، مبتدا مؤخر ہے، اور مبتدا معرفہ ہو مؤخر ہو، خبر مقدم ہو تو اس کے اندر حصر کا معنی آتا ہے. تو یہ الفاظ اس بارے سے کافی واضح ہیں. الا لہ الخلق والامر، اس کا ترجمہ صحیح کیا ہے؟ اسی کے لیے مخلوق اور حکم ہے، اسی کے لیے حکم ہے. اس آیت سے یہ استدلال بھی اہل علم نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے،
اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کا تذکرہ اللہ نے الگ کیا ہے اور حکم کا تذکرہ الگ کیا، دو ایک چیز نہیں ہے۔ عطف آپ کو پتہ ہے اصل میں تغیر کے لیے ہوتا ہے، وہ دلیل ہو تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ من کل الوجود تغیر نہیں ہے یا دیگر شکلیں بھی، بہرحال اصل یہ ہے کہ عطف تغیر کے لیے ہوتا ہے، لہذا یہ آیت اس مفہوم میں کافی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق وہ اور چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا کلام وہ الگ چیز ہے، مخلوق نہیں ہے۔ قرآن مجید کے غیر مخلوق ہونے کے حوالے سے یہ آیت۔ اسی طرح حسر کا مفہوم دیگر بے یاد ہل خیل بے یاد ہل ملک، کیا معنی ہے اس کا جی؟ ملک معرف ہے نا، بعد میں ہے، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یہ معنی اس کا صحیح نہیں ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہ، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ بے یاد کل خیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر بلائی ہے۔ تو حسر کا معنی جس جگہ بنتا ہے اس کا لحاظ رکھنا ہے، یہ قاعدہ کلیہ آپ ذہن میں رکھ کر، حسر کے مختلف طریقے ہیں، انما کے ساتھ بھی آتا ہے، نفی کے بعد اس بات آ جائے، اللہ کے بعد آ جائے، اس سے بھی حسر کا معنی آتا ہے، یہ تقدیم و تاخیر سے بھی ہوتا ہے، مبتدا خبر کی مختلف جو شکلیں ہیں اس سے بھی مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو، اس میں بھی حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، بلکہ ذالک الفوز العظیم بھی قرآن مجید میں آ رہا ہے نا جی، تو اس کا معنی بھی حسر والا ہی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم میں ذرا زور زیادہ ہے، لیکن حسر کا معنی ذالک الفوز العظیم میں بھی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بلاغت کے لحاظ سے ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ تو حسر کا معنی جس جگہ بنتا ہے بلاغت کے اصولوں کے مطابق وہ معنی کرنا ہے، البتہ حسر کے مفہوم میں بعض دفعہ نا فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں دو مثالیں دیتا ہوں، انما انت منذر، قرآن مجید میں لفظ آ رہے ہیں انما انت منذر یا انما انا منذر، ان کے لفظ بھی آ رہے ہیں، میں صرف ڈرانے والا ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشر نہیں ہے یا آپ کی اور صفات نہیں ہے؟ حسر والی بات تو آ رہی ہے نا، تو بعض جگہوں پہ حسر کا مفہوم ذرا مخصوص ہوتا ہے، وہ حسر اضافی اس کو کہہ دیتے ہیں۔ مثلا یہاں بات یہ ہو رہی ہے تو لوگ جو ہے نا وہ سوالات کرتے کو معجزات کا کو دیگر کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہو میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں کو تمہیں مطلب ہے اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں کو خدا ہوں، تمہارا معبود ہوں، کہ ساری طاقتیں میرے پاس ہیں اور یہ چیزیں ساری میں تمہارے سامنے لا سکتا ہوں، نہیں، میرا کام تو صرف ڈرانا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہاں حسر ہے لیکن حسر کا معنی وہ من کل الوجوہ نہیں ہے، وما محمد الا رسول، یہاں بھی حسر ہے۔ اب حسر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ وہ صرف رسول ہی ہے اور کوئی خوبی نہیں ان کے اندر، بہت ساری صفات ہیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی ہیں، قرآن مجید میں بھی آپ کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو وہاں مقصد کیا ہے؟ وہاں بھی وما محمد الا رسول، اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ جو غزوہ احزاب کے غزوہ احد کے موقع پہ آپ کو پریشانی ہوئی، زخمی ہوئے نا، تو مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہوئے، اس پہ یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم، وہ رسول ہی ہیں اور آپ سے پہلے بھی بڑے رسول گزرے ہیں،
جیسے دیگر رسول تھے وہ دنیا سے چلے گئے تو اس نے بھی جانا ہی ہے، اس لحاظ سے ہم رسولوں کی طرح ہی رسول ہیں. یہ کوئی اس رسول کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ والی جو صفات ہے نا وہ نہیں آ گئی. اس انداز میں یہاں حسر والی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک مثال آپ سامنے رکھیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ چار چیزیں قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ آ رہی ہیں اور حسر کے انداز میں آ رہی ہیں. ایک جگہ پہ تو آ رہا ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ، یعنی حسر کا کافی واضح انداز ہے. چار چیزیں ہیں، چار چیزیں ہی حرام ہیں. حسر کا مطلب تو یہی ہے کہ چار چیزیں ہی حرام ہیں. اور کو حالانکہ قرآن مجید میں بھی اور چیزیں حرام آ رہی ہیں. احادیث کے اندر تو کافی اس کی وضاحتیں ہیں کہ کون کون سے پرندے حرام ہیں، کون کون سے جانور جو ہیں وہ حرام ہیں، کون کون سے حلال ہیں. کوئی نام لے کر بھی کئی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ تو اصل میں اس کا پس منظر ہے. کچھ چیزیں جو ہیں نا لوگوں نے، جانور بھی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے، لوگوں نے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے. تو اللہ نے فرمایا تم یہ چیزیں حرام قرار دے رہے، حرام تو صرف یہ ہیں. یعنی ان کے ایک ذہن کے پس منظر میں یہ بات ہو رہی ہے. ہر لحاظ سے یہاں حسر مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس حسر کے حوالے سے کہ وہاں حسر والا نا کوئی لفظ نہیں ہوتا، لیکن ہم حسر والا ترجمہ کر دیتے ہیں. مفہوم کے لحاظ سے بات ٹھیک بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں آ رہا ہے تو تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اسی طرح آگے لفظ آ رہے ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اس کا ترجمہ جی ہم کیا کریں گے؟ تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. تو یہ کام اللہ کے علاوہ بھی کوئی کرتا ہے جی؟ کوئی نہیں کرتا، اللہ ہی کرتا ہے نا. تو حسر والا معنی پھر ہونا چاہیے نا. اور کئی بھائی پھر کر بھی لیتے ہیں، لیکن جس جگہ کوئی لفظ حسر والا نہیں ہے وہاں ترجمہ حسر والا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح لفظ بولے ہیں نا اسی انداز میں ہونے چاہیے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، وہاں توجیہ یہ کر سکتے ہیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کو حسر کے انداز میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ویسے ہی واضح ہیں کہ یہ کام ہے ہی اللہ تعالیٰ کا اور کو کر ہی نہیں سکتا. تو حسر کے انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ نے محسوس کی. تو جب اللہ تعالیٰ نے ضرورت نہیں محسوس کی تو ہمیں بھی پھر حسر کے انداز میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جی ایک بات نا بھائی ذہن میں یہ رکھیں گے. ٹائم کیا ہو گیا جی؟ یہ کب تک ہے جی پروگرام؟ یہ نہیں بھائیوں نے بتایا مجھے. اچھا، ایک بات نا ہمارے ہاں چلتی ہے، یہ جو افعال مدح اور ذم ہے نا ان کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی بھائی نا بعض دفعہ توجہ نہیں کرتے. مطلب نعم العبد کیا معنی ہے اس کا جی؟ بندہ بہت اچھا ہے. ہمارے اس کا ترجمہ یہ کیا، حالانکہ افعال مدح ذم کا ترجمہ مبالغے والا نہیں ہے. مبالغے والا اس کا ترجمہ نہیں ہے. اس کے اندر مدح ہوتی ہے یا ذم ہوتی ہے، مبالغے والا نہیں اس کے اندر مفہوم ہوتا. تو نعم العبد کا معنی کیا ہے؟ بندہ اچھا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ بندہ اللہ کے چونکہ نبی ہیں تو اللہ کے نبی تو باقیوں کے مقابلے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن لفظ قرآن مجید کا کیا ہے؟ اسی طرح بئس المصیر، لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے، ترجمہ کر دیتے ہیں لوگ. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر مبالغہ نہیں پایا جاتا. اچھا، یہ قاعدہ کلیہ آپ ذہن میں رکھ لیں نا
فعال مد اعظم قرآن مجید میں یا عربی زبان کسی جگہ پہ کوئی حدیث میں لفظ آ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ ترجمہ اس کا آپ نے مبالغے والا نہیں کرنا. اچھا اگر لفظ مبالغے والے ہیں تو پھر ترجمہ مبالغے والا ہونا چاہیے، پھر مبالغے کا ترجمہ چھوڑنا غلط ہوگا. اس میں ہمارے ہاں فعال کا وزن، ضراب کا، علام کا، ہاں جی، قہار، غفار، ہاں جی، یہ مبالغے والے الفاظ ہیں نا، اس کا ترجمہ مبالغے والا ہے. رحمان ہے مبالغے کا صیغہ ہے. ایک فعیل کا صیغہ ہے، فعیل کا صیغہ بھی مبالغے والا ہے. مثال کے طور پر رحیم ہے، قدیر ہے، علیم ہے، یہ سارے الفاظ فعیل کا وزن مبالغے کا معروف وزن ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ بات آ رہی ہے تو ہم نے مبالغے والا ترجمہ کرنا ہے. وہاں مبالغے کا ترجمہ نہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا اللہ اسی طرح وہ جو شروع میں بات آئی تھی نا اس کے حوالے سے ایک دو لفظ ہے. مؤتفقات لفظ آ رہا ہے قرآن مجید میں، مؤتفقہ بھی آ رہا ہے، مؤتفقات بھی آ رہا ہے. اس کا ترجمہ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے؟ ٹائم میرے پاس چونکہ تھوڑا اس لیے میں آپ سے نہیں پوچھتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ویسے عام میری عادت یہ ہے کہ میں پہلے پوچھ لیتا ہوں بعد میں بتاتا ہوں تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ یہ پہلے ذہن میں یہ تھی اب یہ ذہن میں رکھنی ہے. تو بہرحال اس کا عام ترجمہ مؤتفقات، الٹائی گئی بستیاں. مؤتفقہ کا معنی مفرد بھی آ رہا لفظ یہ، ہاں جی، الٹائی گئی بستی، علاقہ. تو یہ ترجمہ اس کا صحیح نہیں ہے. اعتافہ کا باب افتعال ہے، باب افتعال کے اندر یہ لازم والا معنی ہوتا ہے، متعدی والا معنی نہیں ہوتا ہے. تو ہے ابھی اسم فاعل، اسم فاعل کا یہ انداز ہے. تو الٹنے والی بستیاں یا الٹنے والی بستی اور علاقہ، جمع کا لفظ بھی آ رہا ہے اور مفرد کا لفظ بھی آ رہا ہے. مفرد و صدوم بستی تھی لوط علیہ السلام کی، جس علاقے میں وہ رہتے تھے، اور جو وہ اللہ کے باغیوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی وہ بھی بڑی سخت سزا، تو آپ جانتے ہی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو وہ قوم لوط والا جو عمل ہے اتنا سنگین اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے علاقے کو اوپر اٹھایا. فجعلنا عالیہا سافلہا، نیچے والا علاقہ اوپر الٹا کر کے نیچے پھینکا، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی ان پہ. یہ اپنی جگہ پہ ایک اہم بات ہے. تو بہرحال اس کا معنی جی آپ نے مؤتفقہ الٹنے والی بستی. مؤتفقات وہ مختلف علاقوں کے لحاظ سے، صدوم علاقہ تھا تو بستیاں ظاہر ہے، آبادیاں ایک علاقے کے اندر بہت ساری ہوتی ہیں، اس لحاظ سے جمع کا لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے. تو وہ مختلف جو ہے نا وہ بستیاں آپ معنی کر سکتے ہیں، اور ذہن میں بات رکھ لیں کہ مفرد کیوں ہے اور جمع کیوں ہے. اچھا اسی طرح مبالغے کا مفہوم جو ہے نا ایک اور شکل میں بھی ہوتا ہے، باب مفاعلہ اور باب تفاعل. اس میں آپ کو پتہ ہے مشارکت ہوتی ہے، تشارک ہوتا ہے، یعنی ایک سے زائد افراد کام میں شریک ہوتے ہیں. اس کے استعمالات اپنی جگہ پہ الگ الگ ہیں. بنیادی طور پر ان کے اندر مفاعلہ اور تفاعل کے اندر تشارک والا معنی ہوتا ہے، اور وہ تشارک والا معنی کرنا چاہیے. لفظ جو آ رہا ہے تفاعل، اور آپ معنی جو ہے اس کا وہ تشارک والا نہیں کرتے، وہ صحیح نہیں ہوگا. مثال کے طور پر قرآن مجید میں آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم.
یہ ترازن کیا چیز ہے جی؟ باب تفاعل ہے، باب تفاعل ہے. اور اس کے اندر اب آپ کہیں جی مگر تمہاری طرف سے رضامندی، تو رضوان کا لفظ بھی کافی تھا، پھر ترازن کہنے کی تو ضرورت نہیں تھی. تمہاری طرف سے باہمی رضامندی، یہ باہمی کا لفظ، آپس کی رضامندی کا لفظ، یہ کہاں سے آئے گا جی؟ باب تفاعل کی وجہ سے آئے گا. اور اس طرح کے لفظ بہت ساری جگہوں پہ ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد الہاکم التکاثر. یہ تکاثر کا معنی کیا کریں گے جی؟ الہاکم التکاثر، اس کا کئی معنی تو ویسے ہی وہ نا غلط کر لیتے ہیں کہ جی تباہ کر دیا الہاکم، جبکہ یہ ہلاکت سے نہیں ہے. الہا یلہی الہا ان سے ہے، جس کا معنی کیا جی؟ غافل کرنا ہوتا ہے. تو تکاثر کا معنی باہمی کثرت حاصل کرنے کی کوشش نے تمہیں غافل کر دیا. تو تکاثر کا معنی وہ آپ نے تشارک والا کرنا ہے، باہمی کثرت حاصل کرنے کی کوشش، محنت. اچھا، لیکن ہر جگہ پہ یہ آپ معنی نہیں کریں گے تشارک والا، یہ اگلی بات ہے. اس تشارک یہاں معنی تشارک کا بنتا ہے وہ کرنا ہے، لیکن جس جگہ یہ تشارک والا معنی نہیں بنتا وہاں نہیں کرنا. وہاں کیا کرنا؟ وہاں مبالغہ مراد ہوگا. آپ کو پتہ کہتے ہیں جی کمپٹیشن بڑا ہے، کمپٹیشن زیادہ ہونا تو پھر کام زیادہ ہوتا ہے نا، مقابلہ بازی ہو تو کام زیادہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جس جگہ یہ باب مفاعلہ آ رہا ہے یا تفاعل آ رہا ہے اور وہاں تشارک والا معنی نہیں ہے تو وہاں مبالغے والا معنی کریں گے. مثال اس کی بڑی مثالیں اس کی، تبارک الذی بیدہ تبارک، برکت سے لفظ بنا نا جی. کیا معنی ہے اس کا جی؟ ہمارے عام طور بابرکت ہے، بابرکت ہے وہ ذات، جبکہ یہ معنی مناسب نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ بابرکت ہے، بہت زیادہ برکت والی. یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تشارک والی بات تو چونکہ ہے نہیں، لہذا وہاں مبالغے والا مفہوم ہے. یہ بھی قاعدہ کلیہ آپ نے پورے قرآن مجید کے حوالے سے ذہن میں رکھنا ہے. تعالی، تعالی اللہ، ہاں جی اللہ تعالی، تعالی کا لفظ بولتے ہیں نا، کون سا باب ہے؟ تفاعل ہے نا. تو اس کا معنی جی تشارک والا تو نہیں نہ ہو سکتا، تو معنی آپ مبالغے والا کریں گے. تو تعالی کا معنی بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، یہ معنی کریں گے. اسی طرح قرآن مجید میں آ رہا ہے تشابہت قلوبہم، تشابہت قلوبہم، یہاں تشارک والا معنی ہے ان کے دل، بلکہ یہاں تشارک والا معنی نا اتنا زیادہ واضح نہیں، کیونکہ آگے جمع ویسے ہی آ رہا ہے اس میں تشارک والا مفہوم. تو بہت زیادہ مشابہ ہو گئے دل ان کے، بہت زیادہ ان کے دل مشابہ ہو گئے. ویسے یہاں آپ وہ تشارک والا معنی بھی کر لیں گے تو ٹھیک ہے. اسی طرح ایک جگہ آ رہا ہے اساقلت، ہاں جی اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. تو اساقل تو باب کون سا ہے جی؟ تفاعل ہے، ذہن میں رکھیں. یہاں بھی مغالطہ لگتا ہے کہ باب کون سا، کئی بھائی سوچنے لگ جاتے ہیں. باب تفاعل ہے، یہاں خاص شکل ہے، حمزہ وصلی آیا ہوا ہے، تو یہ بھی باب تفاعل ہے اور تشارک کا وہ یہاں مفہوم نہیں ہے. بہت زیادہ بوجھل بن جاتے ہیں، مبالغے والا مفہوم ہے اس کے اندر. تو تفسیر کے حوالے سے الگ بحث ہے، ماشاءاللہ اہل علم سے آپ پڑھیں گے. چند باتیں جو میرے سامنے آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نا قرآن مجید کا ترجمہ بھی صحیح غور و فکر کے ساتھ کرنے کی توفیق